ارشاد بھٹی صاحب، آپ آج دیکھ رہے تھے، بڑا سٹرونگ ریئیکشن آیا، تحریک انصاف غصے میں بھی ہے، علیمہ خان صاحبہ کی آنکھوں میں آنسو بھی میں نے پہلی دفعہ دیکھے. دوسری طرف حکومت ایڈامنٹ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی بڑی اچھی لیونگ کنڈیشن میں رہ رہی ہے. کس طرح آپ اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہیں اور یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ کامران بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج علیمہ خان صاحبہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر، ابھی میں ایک پروگرام میں یہی بات کر رہا تھا کہ آج علیمہ خان صاحبہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے سورہ رحمان کی آیت یاد آ رہی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، کلو من علیہ فان و یبقی وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام. سب چیزوں نے فنا ہو جانا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، باری تعالیٰ کی ذات کے. اور علیمہ خان صاحبہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے میاں محمد بخش کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، دیگر تے دن ہویا محمد اوڑک نو ڈوب جانا. ہر اقتدار، ہر اختیار، ہر دولت، ہر شہرت، مطلب ہر عروج کو زوال ہے اور ہر زوال کو عروج ہے. آخری جو آپ کا پروگرام اور ہمارا ہوا تھا، جس میں میرے بھائی عامر بھائی بھی موجود تھے، آپ بھی تھے، عامر بھائی نے کہا کہ انہیں سفید موتیا ہے، اور میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ میری جو ڈاکٹروں سے بات ہوئی اور جو پمز کے ڈاکٹروں نے کے حوالے سے چیزیں سامنے آئیں، اس حوالے سے عمران خان کو دائیں آنکھ میں سینٹرل ریٹینل وین اکلوژن ہے، مطلب بلڈ پریشر سے، آنکھوں کے پریشر سے، خون گاڑھا ہونے سے یہ بلاکیج ہو جاتی ہے. اور اس دن بھی کہا تھا کہ آنکھ کی بینائی ضائع ہو سکتی ہے اگر بروقت تشخیص نہ ہو، بروقت علاج نہ ہو، اس بیماری کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہ ہو، اور جدید مشینری نہ ہو جو اس بیماری میں استعمال ہوتی ہے. اب سلمان صفدر صاحب لکھتے ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب میرے ساتھ بیٹھے رہے، ان کی آنکھوں سے پانی بہتا رہا اور وہ ٹیشو سے آنکھیں صاف کرتے رہے. اور عمران خان نے بتایا، جیسا آپ نے پڑھ کے بھی سنایا، کہ اکتوبر 2025 تک ان کی آنکھ ٹھیک تھی، اور آنکھ کا مسئلہ ہوا تو نظر انداز کیا گیا. پھر ہفتوں تک انہوں نے شکایت کی تو قطرے دے دیے گئے، اور پھر جب بالکل ہی نظر آنا بند ہونا شروع ہوا تو پمز کے ڈاکٹر کو لایا گیا، انجیکشن لگایا گیا، اور اب ان کی آنکھ 15% دیکھ پاتی ہے دائیں. مطلب نہ بر وقت تشخیص ہوئی، نہ بر وقت علاج ہوا، نہ وہ اس مرض کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے، اور نہ جدید مشینری تھی. مطلب ایک مجرمانہ غفلت، ظلم اور انتقام. اور دوسری بات جو ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں، اور آپ نے ابھی بھی پڑھ کے سنایا، کہ جو کہتے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں 5 سٹار سہولتیں میسر ہیں. گرمیاں آ رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ سارے شفٹ ہو جائیں اس 5 سٹار جیل میں. اوپن واش روم ہے 4x4 کا، 10 کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور شدید گرمی جس میں عمران خان جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ حبس ہے، مکھیاں ہیں، مچھر ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، اور مچھر بھگانے والا لوشن بھی کام نہیں کرتا، اور گرمی اتنی ہوتی کہ ایئر کولر بھی کام کرنا چھوڑ دیتا. اور ایک بار پہلے عمران خان نے کہا گرمیوں میں میرا سیل جو ہے وہ مائکرو ویو اوون بن جاتا ہے. تو میرا خیال ہے اس سیل میں ضرور جانا چاہیے جس میں عمران خان جیسے مضبوط معدے والے آدمی کو بھی 2-3 مرتبہ فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے. تو ان ساروں کو یہ گرمیاں وہاں گزارنی چاہیے. تیسری بات کہ جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو، پہلے تو عطا تارڑ صاحب اور طلال چودھری صاحب انہوں نے جو کچھ فرمایا، ان کی نظر یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، شہباز شریف صاحب سمیت، کہ وہ اپنے حق میں جو اتنی صفائی دیتا ہے اسے کہو کہ ہمیں سب دکھائی دیتا ہے. واہ. تو میرا خیال ہے کہ ایک صرف کرائٹیریا رکھ لیں. عمران خان صاحب کو جو کچھ ملا ہوا ہے، اور جو کچھ پچھلے دور میں عمران خان کے دور میں نواز شریف صاحب کو جیل میں ملا تھا، شہباز شریف صاحب کو ملا تھا، آصف علی زرداری صاحب کو ملا تھا، وہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. جو ایکسٹرا ملا عمران خان کو لے لیں، جو اگر کم ملا ہے تو وہ عمران خان کو دے دیں. نواز شریف صاحب کی آپ کو پتہ ہے 3 اسپتال، میڈیکل رپورٹیں، اور اس کے بعد 8 ہفتے کے لیے گھر جیل سے، اور پھر لندن علاج کے لیے. اور آصف علی زرداری اور شہباز شریف صاحب کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک احتساب عدالت میں انہوں نے شکایت کی کہ یہ مجھے ذہنی ٹارچر دے رہے ہیں. احتساب عدالت کے جج نے کہا کیا ذہنی ٹارچر دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میری کھانے کی ٹرے پہلے یہ جو مشقتی تھا یہ ٹیبل پہ رکھتا تھا، اب یہ زمین پہ رکھ دیتا ہے جس سے مجھے جھکنا پڑتا ہے، میری کمر میں درد ہے. دوسرا ٹارچر کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میری کرسی قبلہ رخ کر دی جاتی تھی، اب نہیں کی جاتی. تو جیل کے وہ اس احتساب عدالت کے جج نے کہا کہ یہ ذہنی ٹارچر ختم کریں.
پھر ایک مسلم لیگی غالباً سعد رفیق صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ مجھے کچا انڈا اور ٹھنڈا سلائس دیا گیا، جس کمرے میں ہوتا ہوں اس کمرے سے سیمٹ گرتا ہے، اور پھر ہارڈ گدا بھی ایک نے کہا کہ مجھے ہارڈ گدا دیا، ایک نے کہا مجھے عدالت میں لے جایا جاتا ہے تو وہ پرانی گاڑیوں میں لے جایا جاتا ہے۔ تو یہ جو سہولتیں دی ہیں ان سہولتوں سے موازنہ کر لیں، اگر کم ہیں تو زیادہ دے دیں، اگر زیادہ ہیں تو کم سر کر دیں۔ حکومت تو کہہ رہی ہے ہمدردی اور کارڈ پھر کھیل رہا ہے دو عمران باتیں جو عمران بڑی کی مزے پارٹی کی جو ہیں۔ ہے۔ جی جی اچھا میں اس پہ آتا ہوں، دو باتیں بڑی مزے کی۔ ایک کہ عمران خان نے مانگا کیا اس رپورٹ میں سپریم کورٹ سے، یہ نہیں کہا نواز شریف صاحب کی طرح کہ میں سینئر سٹیزن ہوں، میرے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں، میں اعصابی دباؤ میں ہوں، مجھے سڈن ڈیتھ کا خطرہ ہے، رحم کیا جائے۔ پہلا کیا کہا کہ مجھے دانت کا مسئلہ ہوا تھا، کان کا مسئلہ ہوا تھا اور اب آنکھ کا مسئلہ ہوا ہے، میرے ذاتی معالج سے میرا چیک اپ کروایا جائے جو غالباً ہونا چاہیے، اور ایک دوسرا میرے وکیلوں اور میرے بیٹوں سے بات کروائی جائے اور ملاقات کروائی جائے، اور تیسرا مجھے کتابیں پڑھنے کے لیے دی جائیں۔ یقیناً کتابوں کا تو پچھلوں کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن یہ اور عمران خان کا آخری جملہ کمال کا جملہ ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں، مجھے وہ چیزیں دے دی جائیں جس سے میں زندہ رہ سکوں یا میری بقا قائم رہ سکے، مطلب میرے زندہ رہنے کے لیے کافی ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ کل مجھے پتہ ہے کامران بھائی، عمران خان کے دور میں جو ایک چیز ہوئی جس کا مجھے دکھ ہے وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے، جب بعد میں ہمیں پتہ چلا، اور میں نے عمران خان صاحب سے ایک مرتبہ پوچھا بھی تھا، اب وہ چونکہ جیل میں ہے میں ان کا جواب نہیں بتانا چاہوں گا، تو وہ یہ تھی کہ جب کلثوم نواز صاحبہ، جو میں سمجھتا ہوں کہ میری ماں جیسی تھیں، جو لندن میں بستر مرگ پہ تھیں، جب نواز شریف صاحب نے کہا کہ میری ان سے بات کروائی جائے تو بات نہیں کروائی جیل کے سپریڈنٹ نے۔ آج اس جیل کے سپریڈنٹ کی طرح غفلت کی انتقام لیا اور مجرمانہ ایکٹ کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس وقت یہ ایک بندہ، طلال چودھری صاحب، یہ عطا تارڑ صاحب اور یہ سارے کے سارے تڑپ رہے ہوتے تھے اور ہم ان کے آنسوؤں کے ساتھ ہمارے آنسو بہہ رہے ہوتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہو گیا، یہ کہاں گیا وہ جو کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کو حسین نواز کا آیا تھا کہ زہر دے دیا گیا، اس کا ہم تحقیق کریں گے، وہ کیوں نہیں تحقیق؟ بھٹی صاحب ڈاکٹر عدنان جو حکومت نواز کیوں شریف نہیں صاحب کا مان رہی؟ ذاتی حکومت تو کہہ رہی ہے کہ بالکل ہماری بات صحیح ثابت ہوئی ہے، لیونگ کنڈیشن بھی اچھی ہے عمران خان کی، پرابلم بھی کوئی نہیں ہے، حکومت کیوں نہیں مان رہی؟ وہ کیوں کہہ رہی ہے میں ہمدردی نے کا 3 سوال اٹھائے ہیں نا، جی میں نے 3 سوال میرے بھائی اٹھائے ہیں۔ نمبر 1، کوئی نواز شریف صاحب کی طرح لاہور، کراچی، اسلام آباد کے ڈاکٹروں کو ایک چھت کے نیچے عمران خان نے کہا ہے نہ جمع کرو، میرے ڈاکٹر سے ملایا جائے۔ آج عمران خان کی آنکھ 15% رہ گئی ہے، ان کے بیٹوں سے ان کی بات نہیں کروائی جا رہی، بیٹوں کو ویزا بھی نہیں دیا جا رہا، اوپر سے فیملی کی ملاقاتیں بند ہیں، وکلا کی بند ہے۔ آپ مجھے ان ساروں کو جو یہ سارے کہہ رہے ہیں ان کو ان حالات میں رکھا جائے کچھ دنوں کے لیے، اللہ نہ کرے کسی پہ کوئی برا وقت آئے یا ان پہ بھی دوبارہ آئے، لیکن یہ طے ہے۔ یہ ہمارے دوست کچھ کہتے تھے نا کہ جو کچھ عمران خان نے کیا ہے وہ بھگت رہا ہے، مان لیا، لیکن جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ کیسے بھگت پائیں گے؟ یہ نہیں بھگت پائیں گے، کیونکہ یہ اپنی اوقات، اپنی حیثیت، اپنی جو ان کا بھگتنے کا ان کی برداشت ہے اس سے زیادہ کچھ کر چکے ہیں، یہ نہیں بھگت پائیں گے، یہ روئیں گے اونچی اونچی چیخوں کے ساتھ اور یہ ہم سارے سنیں گے ان کی چیخیں۔ پوائنٹ آ گیا جی۔ تو میرے بھائی اگر اس 5 سٹار ماحول میں کسی کو فیملی، ڈاکٹروں، بیٹوں سے ملاقات کی اجازت نہ ہو، اس کی صحت گر رہی ہو، تو پھر وہ کھجوریں اور وہ جو جوس ہے وہ ان کو پلایا جائے اور ان کو وہاں رکھا جائے۔ سر آپ کا پوائنٹ آ گیا۔